بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ظہور درانی۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے ایک سماجی اسے برائی سمجھ لیں، سوسائٹی کا ایک منفی پہلو سمجھ لیں۔ جب ہماری بیٹی بچی یا ہماری کوئی بہن یا ہماری کوئی کزن کالج جاتی ہے کو ایجوکیشن کے لیے یا کو ایجوکیشن کے لیے یونیورسٹی جاتی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ کیونکہ یہ معاشرہ جو ہے وہ مردوں کا معاشرہ ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو معاشرے میں ہماری آبزرویشن ہوتی ہیں، جو ہمارے مشاہدات ہوتے ہیں، وہ ان سے شیئر کیے جائیں۔ یہ نہ ہو کہ ہماری بچیاں جو ہے آگے چل کے وہ زمانے کے جو ہے ہاتھوں میں کھلونا بن جائیں یا وہ ٹھوکریں کھا کے سیکھیں۔ اس سے بہتر ہے کہ سوسائٹی میں جو چیزیں، جو منفی پہلو سوسائٹی کے ہم نے دیکھے ہوتے ہیں، وہ ہم ان سے شیئر کریں۔ جب ہماری بیٹی جا رہی ہوتی ہے، کیونکہ بچیاں جو ہوتی ہیں ہمیشہ وہ چار دیواری میں گھر میں رہتی ہیں، سوسائٹی کے بہت سارے منفی پہلو بالخصوص ان سے وہ آشنا نہیں ہوتی۔ یہ آشنا کرانا گھر کے مردوں کا، کسی بھائی کا، کزن کا یا والد کا کام ہے۔ جب بچی جا رہی ہے تو اسے سمجھایا جائے کہ بیٹا یہ معاشرہ جو ہے وہ ہمیشہ مردوں کا ہے۔ آپ جب پڑھنے کے لیے جائیں گے، یہ کامن سی بات ہے کہ جب بچی پڑھنے کے لیے جاتی ہے تو سامنے کھڑا جو ٹیچر ہوتا ہے، پروفیسر جو لیکچرار ہوتا ہے، اسے وہ چیزیں پڑھا رہا ہوتا ہے، وہ چیزیں بتا رہا ہوتا ہے جس کی اسے جستجو ہوتی ہے اور جو زمانے سے اس نے سنی نہیں ہوتی۔ اس کے لیے وہ دنیا کا ذہین ترین آدمی ہوتا ہے، وہ اسے ایسی چیزیں بتا رہا ہوتا ہے جو اس نے نہیں سنی ہوتی اور جس کی اسے جستجو ہوتی ہے۔ تو یہ کامن سی بات ہے کہ جب بھی آپ کسی عظیم آدمی آپ کے سامنے ہے جسے آپ عظیم سمجھتی ہوں یا اسے ذہین ترین سمجھتے ہوں آپ، تو آپ اس کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سامنے والے کے ظرف پہ ہے کہ آپ کی قربتوں کو وہ کس طرح سے لیتا ہے۔ وہ کیونکہ ادب احترام جو ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ کا جو ہوتا ہے، وہ اس کے دل میں ٹیچر کا ادب احترام ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ اسے پاکیزہ بھی سمجھتا ہے، پاک باز بھی سمجھتا ہے، وہ اس کے قریب جانے کی کوشش کرتی ہے بچی۔ جب اس کے قریب جاتی ہے تو سامنے والے کے ظرف پہ ہے وہ کس ظرف کا مالک ہے، اس میں شرافت کتنی کوٹ کوٹ کے بھری ہے اور کمینگی کا پہلو جو ہے اس میں کتنا ہے۔ تو یہ بچیوں کو ہم نے سمجھا کے بھیجنا ہوتا ہے کہ بیٹا جس طرح سے آپ خواتین کسی بھی فنکشن کے لیے، کسی بھی خوشی میں اگر ایک سوٹ، ایک کپڑا استعمال کرتی ہیں، کوئی شوز استعمال کرتی ہیں یا اور کوئی لباس پہنتی ہیں، وہ کسی بھی فنکشن کے لیے آپ دوبارہ پہننا پسند نہیں کرتی، اس کے لیے ایک نیا سوٹ خریدتی ہیں، نیا لباس خریدتی ہیں۔ تو وہ آپ کے لیے سوٹ جو پہلے کسی فنکشن میں آپ نے پہنا ہوتا ہے وہ آپ کے لیے رف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے مرد کے لیے بھی وہ عورت جو اس کی پہلے قربت میں ہوتی ہے، جو اس کو پہلے استعمال کر چکا ہوتا ہے، اس کی جو ہے لیے وہ اس طرح سے ہو جاتی ہے جیسے بچیوں کے لیے لباس ہوتا ہے کہ کسی اور فنکشن میں نہیں پہننا، وہ بھی اسے قطعی طور پہ لائف پارٹنر بنانے کے لیے، شریک حیات بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ شریک حیات کے لیے وہ کسی اور لڑکی کو ڈھونڈتا ہے جو اسے بظاہر پارسا نظر آتی ہے اور پاکیزہ اور پاک باز نظر آتی ہے۔ اس کے لیے جو جس لڑکی کی اس نے قربت حاصل کی ہوتی ہے وہ اس کے لیے رف ہو جاتی ہے۔ یہ ہم نے بچیوں کو سمجھانا ہے تاکہ وہ سوسائٹی کے دھکے کھا کے، سماج کے ہاتھوں میں کھلونا بن کے سمجھنے سے پہلے ہیں، کسی نقصان سے دو چار ہونے کے بعد سیکھنے سے پہلے ہیں کہ وہ ہماری آبزرویشن جو ہمارے سوسائٹی میں مشاہدات ہیں ان سے شیئر کریں تاکہ وہ سوسائٹی کے ان منفی پہلو سے بچ سکیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے، اسلام نے بھی اجازت دی ہے کہ پسند کی شادی کی۔ آپ یہ اپنی بیٹی کو، بچی کو کہہ دیں کہ بیٹا اگر کوئی ٹیچر، کوئی بچہ، کوئی لڑکا اگر آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، قربت کی کیا ضرورت ہے اسے، اور آپ کو بھی قربت کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ بھی اسے پسند کرتی ہیں تو دو لفظی بات ہے، آپ نے ان کو کہہ دینا ہے کہ اگر میں آپ کو پسند ہوں، آپ بھی مجھے پسند ہیں، تو جا کے میرے والدین سے بات کر لیں، میرے بھائیوں سے بات کر لیں، میرے فیملی، میرے خاندان سے بات کر لیں کہ میرے سب سے زیادہ ویل وشر جو ہے میری فیملی ہے، سب سے زیادہ ویل وشر جو ہے وہ میرا خاندان ہے۔ اور آگے ایک اور پہلو ہے جو سب سے زیادہ نقصان دہ ہے، وہ یہ پہلو ہے کہ جب بھی کسی بچی کا کسی لڑکے کے ساتھ کوئی ریلیشن ہوتا ہے، کسی ٹیچر کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے، تو مرد کی ایک طبیعت میں شامل ہے، مرد ہمیشہ نمود و نمائش کا قائل ہوتا ہے۔ جب بھی چار دوستوں میں بیٹھتا ہے مرد، وہ سامنے سے اگر اس لڑکی کے کزن گزرے، کوئی رشتہ دار گزرے، بھائی گزرے یا اس کا باپ گزرے، تو وہ چار دوستوں کو کہتا ہے یار وہ فلاں لڑکی نہیں ہے، فلاں کالج میں، فلاں یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، فلاں اس کا نام ہے اور وہ میرے پیچھے مرتی ہے۔
اس کے میں کتنا قریب ہوں، اور اس کے اور میرے ریلیشن کتنی جو حدیں اب تک پار کر چکے ہیں. یہ فلاں جو آدمی جا رہا ہے وہ اس کی بیٹی ہے، فلاں آدمی جا رہا ہے یہ اس کی بہن ہے، فلاں آدمی جا رہا ہے یہ اس کی کزن ہے. اور یہاں بات ٹھہرتی نہیں ہے. جب وہ 4 دوست وہاں سے اٹھتے ہیں تو آگے چل کے وہ اور 4 دوستوں کو بتاتے ہیں، یار جو فلاں جگہ پہ ہمارا دوست نہیں ہے فلاں نام کا، ہم ملے تھے، یہ جو بندہ جا رہا ہے اس کی بہن یا اس کی بیٹی یا اس کی کزن وہ ہمارے دوست کے پیچھے مرتی ہے، اس کے ساتھ اس کی قربت ہے، اور اس کی جو تعلقات ہیں وہ اب تک تمام حدیں جو ہے پھلانگ چکے ہیں. تو وہ 4 نہیں ہوتے، وہ جن دوستوں کو وہ لڑکا بتاتا ہے وہ 4 نہیں ہوتے، آگے چل کے وہ 16 ہوتے ہیں، آگے چل کے وہ 64 ہوتے ہیں. اس طرح سے تعداد بڑھتی جاتی ہے. اس بچی بیچاری جو کہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ وہ لڑکا جو ہے مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ جن ماں باپ نے مجھے پالا پوسا اور میرے تمام ایکسپینس برداشت کر رہے ہیں، اپنے منہ سے نوالا نکال کے میرے منہ میں ڈالتے ہیں، اور اپنا اور باقی میرے بہن بھائیوں کا پیٹ کاٹ کے میری تعلیم و تربیت پہ خرچ کر رہے ہیں، میں ان کے لیے کس طرح سے بدنامی کا باعث بنتی جا رہی ہوں. اور سوسائٹی میں میری وجہ سے جو ہے ان کا جو کردار ان کے جو ہے ان پہ تنقید ہو رہی ہے، اور میری وجہ سے میری فیملی اور میرا خاندان بدنام ہو رہا ہے، کیونکہ اس کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. اس کی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی لڑکا کسی لڑکی کو جھانسے میں اپنے جھانسے میں لے کے آتا ہے، وہ کئی قسمیں اٹھاتا ہے، کئی وعدے کرتا ہے، کئی وعید کرتا ہے، جبکہ یہ ساری چیزیں جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہیں. قطعی طور پہ بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ جتنا بھی چاہنے والا ہو، جتنا بھی پیار کرنے والا ہو، وہ کسی کے ماں باپ سے بھی زیادہ مخلص ہو سکتا ہے. ماں باپ سے بڑھ کے کوئی مخلص نہیں ہو سکتا، جو زمانے کی تمام صعوبتیں جھیل کے، زمانے کے تمام جو ہے وہ تکلیفیں برداشت کر کے اپنے بچوں کی چھتر چھاؤں بنتا ہے، اور بچوں کی تعلیم و تربیت پہ اپنی تمام جمع پونجی خرچ کر دیتا ہے، اور حتیٰ کہ اس کے لیے جو ہے جو کوئی وقت اور وقت نہیں رکھتا، اس کے لیے کوئی اور رشتہ وقت نہیں رکھتا. جب اس کے بچے بڑے ہونے لگتے ہیں یا بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کی تمام توانائیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ ہوتی ہیں. تو جب کوئی اللہ تعالیٰ کو ایرا غیرہ آتا ہے، وہ 2-4 قسمیں اٹھاتا ہے اور چاند توڑنے کی باتیں کرتا ہے، تو بچیاں اس کے بہکاوے میں آ جاتی ہیں. یہ ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے کس طرح سے ہم نے سوسائٹی کے منفی پہلو سے اپنے بچوں کو روشناس کرانا ہے، اپنی اور اپنے بچوں کی عزتوں کو محفوظ رکھنا ہے.